ہمارے یہاں ایک واقعہ پڑھا جاتا ہے بہت پہلے زمانے کا. سلیمان اعمش ایک ایسی شخصیت جو اہل بیت کو نہیں مانتی تھی. ان سے کسی نے پوچھا کہ ہم کربلا میں امام حسین کی زیارت کو جانا چاہتے ہیں, یہ علی بغدادی کے واقعے سے پڑھ رہا ہوں, کوئی الگ سے واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں تاریخ کا. تو یہ امام زمانہ سے بات کر رہے ہیں حاجی علی بغدادی, کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کربلا کی زیارت کو جانا چاہتے ہیں, تو سلیمان اعمش نے کہا یہ بدعت ہے. بدعت جو اس زمانے میں فتویٰ چلتا تھا, اس وقت کیا چلتا تھا, ہمیشہ چلانے کی کوشش کی گئی. کیا یہ بات صحیح کہ جب یہ فتویٰ دے کے وہ گھر آیا, سلیمان اعمش اور رات کو سویا, اب شب جمعہ تھی, تو خواب میں دیکھا کہ آسمان سے نور کی ایک بڑی عالیشان سواری اتر رہی ہے, جسے چاروں طرف سے پہلے حوروں نے گھیرے میں لیا, اور حوروں کے باہر دوسری جو لائن ہے وہ غلمان کی ہے, غلاموں کی ہے. اور ایسی سواری شاندار اور ایسی نورانی کہ اس نے کسی سے پوچھا یہ سواری کس کی؟ کون؟ سلیمان اعمش, جو چند گھنٹے پہلے زیارت امام کو بدعت قرار دے چکا. تو لوگوں نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا یہ سواری رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا اور ان کی مادر گرامی خدیجۃ الکبریٰ کی. فاطمہ اپنی ماں کے ساتھ ہیں اس سواری میں. خدیجۃ الکبریٰ کا نام بہت کم آتا ہے, لیکن جب آتا ہے بہت اہم بنتا ہے, کیونکہ غالباً اب میں کوئی ریسرچ پیپر نہیں پڑھ رہا, رسول خدا کے دور کی یہ واحد شخصیت ہے جس پہ تمام مسلمان ان کی عظمت پہ متفق ہیں. جناب خدیجہ کے حوالے سے کسی میں کوئی اختلاف اور ڈسپیوٹ نہیں ہے. تو شہزادی اپنی ماں کے ساتھ ہے. کہا اچھا, تو یہ نور کی سواری آسمان سے اتر کے آ رہی ہے, شہزادی ماں کے ساتھ ہے, کیوں آ رہی ہیں؟ کہا کہ آج شب جمعہ ہے, وہ کربلا کی زیارت کو جا رہی ہیں. اور اس نے پھر دیکھا سلیمان اعمش نے, اور امام زمانہ سے یہ سوال کر رہا ہے حاجی علی بغدادی کہ وہ جو نور کی سواری ہے اس سے کاغذ پرچے پھینکے جا رہے ہیں, اور ان پرچوں پہ لکھا ہے امان 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 لزوار الحسین یوم القیامہ. جو حسین کی قبر کی زیارت کرتا ہے وہ ہر قسم کی عذاب اور خصوصاً قیامت کے عذاب سے محفوظ ہو گیا. تو کیا یہ واقعہ صحیح ہے سلیمان اعمش اور یہ خواب؟ وہ اس شخصیت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا, اب دیکھیں یہ چند جملے تھے جو ان کو بعد میں کلک ہوئے کہ یہ جملے تو صرف امام کہہ سکتے ہیں, کیونکہ پھر انہوں نے کہا یقیناً میرے جد کی زیارت کا اتنا ہی ثواب ہے, اور ہر شب جمعہ میری جد کی زیارت کو میری جدہ اور خدیجہ طاہرہ آتی ہیں. تو اب انسان اگر جو آج کے مجلس کا عنوان تھا کوئی عذاب والا کام کر بھی لے, تو عذاب کے کام کو معاف کرانے کے طریقے بھی ہیں, اور ان میں اہم ترین طریقہ, اور آج ہمارے کتنے جاننے والے آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک, اور نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ سے لے کے سیاٹل اور لاس اینجلس اور سان فرانسسکو تک کے کربلا پہنچ چکے ہیں تقریباً. اکثر لوگ تو وہ جو پیدل 40 واک ہے وہ بھی اختتام کو پہنچا چکے ہیں, وہ پہنچے ہوں گے اس وقت ذریعہ امام پر. اور آج کی رات شب جمعہ بھی ہے, چہلم بھی اتنا قریب اور شب جمعہ بھی, اور وہ یہ زیارت کر رہے ہوں گے اور اپنی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کرا رہے ہوں گے. خواتین یہ عہد کر رہی ہوں گی کہ شوہر کو اسی انداز سے ٹریٹ کرنا ہے جو شہزادی فاطمہ نے بتایا. مرد یہ عہد کر رہے ہوں گے اسی طرح زندگی گزارنا ہے جیسے مولا علی نے بتائی. لیکن اس کثیر تعداد میں کہ 25 ملین زائر پہنچے, پھر بھی جتنے پہنچے اس سے کئی گنا زیادہ ہیں جو نہیں پہنچ پائے. ہر ایک کی اپنی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, شریعت نے جو اہم ترین فرائض ہے اس میں بھی گنجائش رکھی, نہیں پہنچ پائے. وہ یہ اطمینان رکھے کہ اردو کا ایک محاورہ ہے, اہل بیت کے حوالے سے غلط ہوتا ہے. اردو کا محاورہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا, زائر حسین کے پاس جاتا ہے, لیکن جو زائر دل میں عقیدت رکھتا ہے حالات کی وجہ سے نہ جا سکے, حسین اس کے گھر میں آتے ہیں, اور خاص طور پر آج کی رات بھی آتے ہیں. اگر آپ نے آج زیارت پڑھی امام کی, چاہے زیارت وارثہ پڑھیں جو اکثر لوگ پڑھتے ہیں, چاہے صرف ایک جملہ کہہ دیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ, وہ آپ کے سلام کا جواب دینے کے لیے آپ کے گھر میں آئیں گے. کنواں پیاسے کے پاس آئے گا, خلوص کے ساتھ حسین کو پکارا جائے, اور یہ وہ طریقہ ہے. اب حسین تو امام معصوم ہے,
یہ حسین کے بارے میں تو جملہ کہنا غلط ہے، لیکن وہی طریقہ جو آقا حسین نے خود کہا تھا جب کربلا جا رہے تھے. کیا کہا تھا؟ میں اپنے جد کی سیرت پہ چل رہا ہوں اور میں اپنے بابا کی سیرت پہ چل رہا ہوں. اسیرو بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. اور یہ جو طریقہ ہے نا، حسین آ جاتے ہیں ظاہر کے پاس، یہ وہ طریقہ ہے جو حسین نے اپنی ماں فاطمہ سے سیکھا. یہ لفظ سیکھا پہ ذرا مجھے خود اختلاف، جو فاطمہ کا طریقہ ہے.